سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال عمر وافقت ربي في ثلاث في مقام إبراهيم وفي الحجاب وفي أسارى بدر متفق علیہ. حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے یہ بات بیان کی کہ تین چیزیں ایسی ہیں جس میں میں نے اپنے پروردگار کی موافقت کی ہے، یعنی جو فیصلہ، جو الفاظ، جو حکم، جو معاملہ پروردگار کا تھا وہی میرا تھا. لیکن پہلے یہ بات سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی ہے کہ انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں نے موافقت کی. ورنہ معاملہ اس طرح سے ہے کہ پہلے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی، انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے انہی الفاظ کو اللہ نے حضرت عمر کی رائے کے مطابق قرآن بنا کے نازل کر دیا. اور وہ تین چیزیں جو بیان کی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کی وضاحت کرتے ہیں، اور ان میں سے دو چیزوں کا حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تذکرہ کیا ہے. پہلی چیز فی مقام ابراہیم، مقام ابراہیم پہ جو دو نفل پڑھے جاتے ہیں طواف کے بعد، یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ لَوِ اتَّخَذْنَا مِن مقام ابراہیم مصلی، کیا ہی اچھا ہو کہ ہم مقام ابراہیم کے پاس نفل پڑھا کریں. اللہ نے انہی الفاظ کے ساتھ قرآن نازل کر دیا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی. جو الفاظ سیدنا عمر نے ادا کیے، اللہ نے انہی الفاظ کو قرآن بنا کے نازل کر دیا. اللہ کو یہ رائے اتنی پسند آئی کیونکہ آپ سن چکے حق سیدنا عمر کی زبان پہ بولا کرتا تھا. اللہ نے ان کی زبان پہ، ان کے دل میں حق کو رکھ دیا تھا. دوسری بات وفی الحجاب، یہ جو پردے کا حکم نازل ہوا تھا یہ بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اللہ کے رسول، یدخل علی نسائک البر والفاجر، ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. چونکہ اسلام آنے کے بعد تقریباً 18 سال تک پردے کا حکم نہیں تھا. پردے کا حکم آیا 18 سال بعد، اس وقت تک کوئی پردہ نہیں ہوا کرتا تھا. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خواہش تھی کہ ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، کم از کم اللہ کے نبی کی بیویوں کو پردہ کرنا چاہیے. جب یہ بات پتہ چلی حضرت سیدہ زینب کو، زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، وہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بھی تھی، پھوپھی کی بیٹی بھی تھی، اس لیے ان کو غصہ آ گیا. حضرت عمر سے کہنے لگی، عمر خطاب کے بیٹے تم کون ہوتے ہوئے مشورے دینے والے؟ ہمارے تو اپنے گھر میں وہی نازل ہوتی اور تم آگے مشورے دینے والے. ابھی ایک دن ہی گزرا تھا، اگلے ہی دن جبرائیل علیہ السلام وہی لے کے آ گئے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ الْحِجَابِ. جب بھی کوئی چیز لینی ہو اب ازواج مطہرات کے سامنے، اللہ کی نبی کی بیویوں کے سامنے نہ جایا کرو، بس آج سے پردہ ہے. پھر جو تیسرا واقعہ پیش آیا، بدر کے قیدی. بدر کے قیدیوں کے بارے سب کی رائے یہ تھی کہ آزاد کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، فدیہ لے کے آزادی مل جائے گی، اور فدیے کی وجہ سے مسلمانوں کو مالی نفع بھی ہوگا. جو جنگی قیدیوں سے جرمانہ لیا جاتا ہے اس کو فدیہ کہتے ہیں. اور وہ جب فدیہ لیا گیا تھا وہ کئی کروڑ روپے بنتے ہیں. بہرحال یہ فیصلہ ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ بالکل یہ معافی کے قابل نہیں، ان میں سے کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑا جائے، بلکہ آپ ایسا کریں میرے رشتہ دار میرے حوالے کریں، ابو بکر کے رشتہ دار ان کے حوالے کریں، خود ہم اپنے ہاتھوں سے قتل کریں اپنے رشتہ داروں.
یہ کسی معافی کے قابل ہے ہی۔ فیصلہ بہرحال ہوا، مشورے میں طے یہ پایا کہ چلو فدیہ لیں۔ اگلے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بلایا اور آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، رو رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر مشورہ نہ ہوا ہوتا تو آج عذاب ہم سب کو لپیٹ میں لے لیتا۔ ما یبقى منا الا عمر، ہم میں سے صرف عمر بچتا۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے، بلکہ آپ نے ایک درخت کی طرف اشارہ کیا کہ یہ جو درخت ہے نا، یہاں تک اللہ کا عذاب آ گیا تھا، اور اگر عذاب آ جاتا پھر صرف عمر ہی بچتے اور کوئی نہ بچتا، کیونکہ ان کی رائے یہی تھی قتل کرنے کی۔ اللہ رب العزت نے اس پہ بھی قرآن کی آیت نازل کی، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر پہلے سے طے نہ ہوتا نا کہ تم مشورہ کرو گے، مشورے میں طے ہو جائے گا، اگر یہ پہلے سے طے نہ ہوتا تو بڑا عظیم عذاب تم کو لپیٹ میں لے لیتا۔ جو الفاظ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استعمال کیے تھے، اللہ نے انہی الفاظ کے ساتھ یہ تائید نازل کی کہ نبی کے لیے زیبا نہیں ہے کہ جب قیدی ہاتھ آ گئے تھے اب چھوڑنا نہیں چاہیے تھا، قتل کرنا چاہیے تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ عمر، تمہاری زبان پہ حق بولتا ہے اور تمہارے دل میں حق ہوتا ہے۔ یہ تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ ان کے ساتھ ہمیں بھرپور عقیدتیں اور محبتیں نصیب فرمائے۔